اس کا نصاب مرتب کیا تھا. ایک ہماری رشتہ دار خاتون پردہ کرتی تھیں، لیکن جب سے آپ کا بیان سنا چہرے کا پردہ اختلافی مسئلہ ہے تو انہوں نے چہرہ چھپانا چھوڑ دیا کہ گنجائش سے فائدہ اٹھایا جائے. میں نے جو کہا تھا چہرے کا پردہ اختلافی ہے ان لبرل خواتین کے لیے جو بالکل ہی آؤٹ آف کنٹرول ہیں کہ کچھ نہ ہونے سے بہتر ہے کہ وہ چہرہ کھول لیں باقی جسم ڈھانپ لیں. جیسے ایکٹریسز ہوتی ہیں ٹی وی پہ آ رہی ہیں، یار چلو کچھ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، لیکن فتویٰ اسی پر ہے کہ عورت جوان لڑکی پہ چہرے کا پردہ بھی فرض ہے. اختلاف کا فائدہ اس کو دیا جائے گا جس کو دین کے قریب لایا جائے. جیسے جو لوگ چائنا والے کتے بلی کھا رہے ہیں، کوئی چائنیز مسلمان ہو، اب میں کہوں جھینگا مکروہ ہے تو اس کو تو میں کہوں گا تو جھینگا کھا لے ٹھیک ہے نا. فقہ حنفی میں جائز نہیں، باقی فقہا جائز کہتے ہیں، اگرچہ ہمارے یہاں دلائل ہماری رائے میں فقہ حنفی کے بڑے مضبوط ہیں، کیونکہ پوری زندگی نبی صحابہ سے کہیں بھی ثابت نہیں ہے کہ مچھلی کے علاوہ کچھ انہوں نے کھایا ہو. وہ ابھی دلائل کا موقع نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک اختلافی چیز ہے تو اختلاف کا فائدہ ہم اس کو دیں گے جو کیا کھا رہا ہے، جو پتہ نہیں کیا کیا کھا کے آیا ہے. تو اب تو جھینگا کھا لے، یہ تو ویسی اختلافی چیز ہے یار چل. لیکن جو نہیں کھا رہا اس کو میں جھینگے لے جا کے کھلاؤں کہ اختلافی چیز ہے کھا لے، ابے بھائی کھانے کے لیے مچھلیاں بہت ہیں وہ کھا لو. تو جو خواتین بیچاری بالکل بے پردہ ہیں ان کے لیے بہت مشکل لگ رہا ہے، تو یار ہم ان کو کہتے ہیں کہ شاید اس سے اللہ آپ کو گناہ سے بچا لے. اختلافی مسئلہ ہے تو چہرہ کھول لو باقی باڈی چھپاؤ. لیکن نارمل خواتین جن کو یہ وہ تو بھائی چھپائیں چہرہ. عورت کا تو فتنہ ہے ہی کس میں؟ جوان لڑکی کے چہرہ ہی تو ہے جو فتنے کی جگہ ہے. اچھا بھائی عفان احمد کے لیے دعا کی درخواست ہے. ان کی عمر 6 برس ہے. اللہ پاک اسے نصیحت اللہ پاک اسے مکمل صحت عطا فرمائے. دل سے دعا ہے جی اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے. ان کو بہت سارے ہو گئے جو ہسپتالوں میں تھانہ اور تحصیل وغیرہ میں سفارش کر کے دوسرے لوگوں سے آگے ہو جاتے ہیں. اس قسم کی سفارش کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ کسی کا حق مار کے سفارش کر کے کسی کو آگے لے آنا یہ ناجائز ہے. کسی کا حق مارا نہ جا رہا ہو اور وہ آدمی اس جاب کا اہل بھی ہو پھر سفارش کرنا سنت ہے، ثواب ہے. قرآن کہہ رہا ہے من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا. جو کسی کی سفارش کرے گا تو اس کو تو فائدہ ہوگا، سفارش کرنے والے کو بھی اللہ اجر عطا فرمائیں گے. لیکن یہ جائز سفارش ہے، نااہل کی سفارش کر کے لگوا دینا ٹھیک نہیں ہے. شادی میں دولہے کو جو لفافہ ملتا ہے سود کا حکم؟ سود کا حکم تو نہیں ہے لیکن یہ ہے پھر بھی صحیح نہیں ہے. ڈاکٹر علماء کو فرماتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے عقائد اکثر علماء فرماتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے عقائد درست نہیں اور اس کے خلاف بیان بھی دینے لگتے ہیں. تو کیا ڈاکٹر ذاکر نائک کے عقائد درست ہیں؟ 100% درست ہیں بھائی. کوئی علماء نہیں کہتے ہیں، ایسی جو بہت ہی کچھ محدود قسم کے فرقہ پرست قسم کے لوگ ہیں جو ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف بولتے ہیں. باقی ہم نے تو جو جس عالم سے بھی، ڈاکٹر ذاکر نائک سے تو میری 2 دفعہ بڑی طویل ملاقاتیں ہوئی ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ جتنا مجھے پاکستان کے علماء سپورٹ کرتے ہیں اتنا کوئی بھی نہیں کرتا. دینی معاملات میں خوب سمجھ لو الحمدللہ اللہ نے ہمارے ملک کو بہت اہمیت دی ہے. کہیں بھی دنیا میں مسئلہ ہو نا مذہبی اعتبار سے تو پاکستان اللہ کا شکر ہے اب بھی سعودی عرب کا دفاع پاکستان کر رہا ہے. حرمین کا دفاع کون کر رہا ہے؟ پاکستان کر رہا ہے. خود ان کو اپنے دفاع کے لیے ہماری ضرورت ہے. اور خرچہ کے مدارس دیکھ لو پوری دنیا میں جہاں بھی میں گیا ہوں دینی مدرسے انڈین اور پاکستانی نے بنائے ہوئے. یہ تو ایک ہی زمین ہے نا، انڈیا پاکستان، کلچر تو ایک ہی ہے. اور 2 قومیں اس میں سب سے آگے، گجراتی. جہاں بھی دنیا میں جاؤ گجراتی تاجروں نے مدرسہ ضرور بنایا ہے اپنے خرچے پہ. مدرسے علماء کی بھرمار ہے وہاں، ساؤتھ افریقہ میں، لندن میں، آسٹریلیا میں. ابے بھائی یہ کس کا مدرسہ؟ گجراتیوں کا. تو گجراتی قوم ایک اور قوم ہی ذہن سے نکل گیا، وہ ان کا کم ہے لیکن ان کا بھی بہت ہے، لیکن گجراتی اس میں سب سے آگے ہیں. یہ تجارت کی برکت ہے. جو آدمی ملازم پیشہ ہوتا ہے نا وہ کوئی دنیا میں اپنی قوم کے لیے خدمت نہیں کر پاتا، وہ اپنے باس کی ویٹ لفٹنگ میں ٹائم لگاتا ہے. حقیقت بتا رہا ہوں. اس کی ساری جو کیا نام ہے قابلیت کا فائدہ باس اٹھاتا ہے. تو ایسی جگہ جاب کرو جہاں آپ کے باس کا کوئی بڑا مقصد ہو، کوئی بڑا ویژن ہو. پھر آپ اس کے جیسے مدرسوں میں جو جاب کر رہے ہیں وجہ کیا ہے جی؟ باس اس کا مقصد دین کی اشاعت. تو وہاں جاب میں آپ اس کے ویژن کا حصہ بن رہے ہو، اس کی ذات کے کو فائدہ نہیں پہنچا رہے، اس کے ویژن کے لیے. سب جیسے فوج میں کوئی جاب کرتا ہے ہم کہتے ہیں بہت اچھا ہے. وجہ کیا ہے؟ ملک کے دفاع ایک بڑا ویژن ہے نا.
تو یہاں جاب کر کے آپ اپنے باس کو فائدہ نہیں پہنچا رہے, آپ ایک ادارے کو فائدہ پہنچا رہے ہو, اور وہ ادارہ آپ کی کنٹری اور آپ کی عوام کو فائدہ پہنچا رہا ہے. اب ایک پروڈکٹ بنانے والی کمپنی ہے, چھالیاں بیچنے والی کمپنی میں جاب کر کے کیا کر رہا ہے تو, معذرت کے ساتھ تھوڑا ابے تبے پہ آتا ہوں میں سمجھانے کے لیے, اس سے آپ جاب کر کے آپ کی ساری قابلیت کا فائدہ وہ چھالیاں والی کمپنی کا جو اونر ہے وہ اٹھا رہا ہے, آپ کی صلاحیتیں اس میں ضائع ہو رہی ہیں. سی اے آپ نے کیا ہوا ہے اور آپ چھالیوں کی کمپنی کے آڈٹ کر رہے ہو. آپ نے جو اتنا دماغ لگا کے علم حاصل کیا, اس علم کا فائدہ لالی پاپ بنانے والی کمپنی استعمال کر رہی ہے. ایسی جگہ جاب کرو جہاں ان کا ویژن بڑا ہو, تو آپ اس ویژن کا حصہ بن جاؤ گے, ورنہ پھر جاب نہ کرو, ورنہ پھر کیا کرو, بزنس کرو آپ. تو تاجر آدمی سر اٹھا کے پوری دنیا میں جیتا ہے. یہ تو مسلمانوں نے خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد انگریزوں نے آ کے نا سب کو جاب پہ لگا دیا. مسلمان یہ کام نہیں کرتا تھا. ابھی بھی آپ دیکھ لو جن علاقوں میں انگریزوں نے حکومت نہیں کی ہے نا, یا صحیح مضبوط حکومت قائم نہیں کر سکا ہے, وہاں جاب کا ریشو نہیں ہے. یہ جو ہماری پشتو پٹی ہے, یہ پٹی ادھر وزیرستان کی ہو گئی, کوئٹہ کی, ادھر یہ انگریزوں کی مضبوط حکومت نہیں بنی ہے. یہاں آپ کو تاجر زیادہ ملیں گے, یہاں آپ کو تاجر زیادہ ملیں گے. ہندوستان میں لکھنؤ میں دہلی میں ان جگہوں پر حکومت انگریز نے بڑی بھرپور حکومت کی ہے. یہاں کے مسلمان آپ کو سارے کماؤ پوت, وہ جا رہے ہیں صبح آفس ٹائم پہ جا رہے ہیں, بڑے وہ آ گئے, اپنی تنخواہ ملی, اس پہ بڑے خوش ہیں, مجھے ماشاء اللہ میری اچھی جاب مل گئی. او بھائی اپنا بزنس ہوتا ہے تو دیکھو تجارت میں اللہ نے برکت رکھی ہے. میں گجرات کے تاجروں کو دیکھتا ہوں, جہاں بھی جاؤ اللہ نے اتنا پیسہ دیا, تجارت میں تو بڑھتی ہے. اچھا جاب میں ایک نقصان کیا ہے, آپ کی قابلیت کا آپ کے بچے کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ کا بچہ زیرو پہ کھڑا ہوگا. آپ نے سی اے کیا, مر گئے, تو بچہ سی اے ہو جائے گا, وہ نئے سرے سے پڑھے گا. لیکن آپ نے میرے بھائی گولے گنڈا بھی اگر ریڈی لگا لی نا, صحیح ہے نا, جب آپ مرو گے تو آپ کا بچہ 6 ریڑیاں اس کو گولے گنڈا ایک مثال دے رہا ہوں, ایسا نہ ہو کہ گولے گنڈے کا کاروبار شروع کر دیں, یعنی بہت کمتر بھی اگر ہوگا تو جہاں سے آپ چھوڑ کے جاؤ گے بچہ زیرو سے نہیں شروع کرے گا, آپ کے بچے وہاں سے آگے لے جائیں گے. میں تو اب دنیا میں سفر کر رہا ہوں, میں ارب پتی تاجروں سے ملتا ہوں, میں کہتا ہوں تم نے اتنا کیسے تجارت, کہہ رہے بھائی ہمارے دادا کے ابو نے بزنس شروع کیا تھا, اس وقت اتنا نہیں تھا, 4-6 نسلوں میں جا کے کہاں تک پہنچا دیا انہوں نے. تو اس لیے بزنس کو, تو تاجر ہو گئے تو مدرسے میں بھی پیسہ خرچ کرو گے, اپنے اسلامی حکومتوں میں جب ہوتی تاجر اپنے ذاتی مدرسے چلاتے تھے. یہ مدرسہ ایسا جس میں کسی کو چندہ دینے کی اجازت نہیں, یہ سارا میرے خرچے پہ چلے گا. تو یہ تاجر لوگ یہ کام کر سکتے ہیں, کماؤ پوت یہ کام نہیں کر سکتا. وہ بیچارہ باس کے زیادہ میں فضائل نہیں سناؤں گا, باس بھی بہت سے بیٹھے ہوئے ہوں گے نا, بولیں گے ابھی کیا کر رہے ہیں. نشے کی حالت میں, غصے میں یا دوستوں کے بیچ میں اگر منہ سے طلاق کا لفظ نکل جائے تو وہ ہو جائے گی, جی ہو جائے گی. منہ سے ہی نکلتا ہے طلاق کا لفظ, اور کہاں سے نکلے گا طلاق کا لفظ, آپ کیا چاہتے ہیں کہاں سے نکلے. ٹھیک ہے.